الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خبریں یہ ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایک انتہائی خطرناک آڈیو لیک ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ آڈیو سن بھی رکھی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 2 روز پہلے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے، جس میں وہ وہی لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے یا مخالفین کے خلاف غداری کے ٹرینڈز چلانے کے لیے ارسلان خالد کو کہہ رہی ہیں، اور وہ آپ سب نے سن رکھی ہے۔ لیکن اب یہ جو آڈیو، اس کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے کانٹینٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ جو آڈیو لیک کی بات کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر شیریں مزاری، جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں اور پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں، انہوں نے آلریڈی آج ایک پریس کانفرنس کر دی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کی آڈیو ٹیپ یا آڈیو ٹیلی فونک کنورسیشن منظر عام پر آئی تو پی ٹی آئی اس کا شدید رد عمل دے گی، اس پر احتجاج کیا جائے گا، اس کی مذمت کی جائے گی۔ ابھی تو آڈیو آئی ہی نہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی یہ جو گفتگو ہے، اس کو ٹیپ کرنا یا ٹیپ کرنا یہ غیر قانونی کام ہے، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے نیچے آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت مخالفین یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے فون ٹیپ کر رہی ہے، ان کی ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ اب یہ جو آڈیو جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آڈیو کہتے ہیں کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس میں یعنی یہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہے، ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم اپنے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں اعظم خان، ان کے ساتھ، اور اس آڈیو میں مبینہ طور پر وہ اعظم خان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکی خط والا جو معاملہ ہے، اس پر کھیلنا ہے، اس پر کھیلنا ہے۔ یعنی وہ خط کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے، سازش کے طور پر پیش کرنا ہے۔ یہ تو ایک بات بتائی گئی ہے جن لوگوں نے وہ آڈیو سنی ہے۔ ممکن ہے اس میں زیادہ باتیں بھی ہوں، اس سے زیادہ خطرناک باتیں ہوں، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ آلریڈی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر سازش میں مصروف تھے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان کی اس طرح کی آڈیوز سامنے آتی ہیں جس میں وہ اداروں کے خلاف بطور وزیر اعظم اپنے پرنسپل سیکرٹری کو ہدایات دے رہے ہیں یا ان سے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف غداری کا، بغاوت کا مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت نے آلریڈی اپنا ہوم ورک شروع کر رکھا ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف، فرح گوگی کے خلاف تو کرپشن کے کیسز ہیں، بشرا بی بی کے خلاف فی الحال تو کرپشن کا بظاہر ڈائریکٹ کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا، سوائے اس کے کہ فرح گوگی کو ان کی فرنٹ لیڈی کہا جا رہا ہے کہ، لیکن بشرا بی بی نے کی یہ جو مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس تناظر میں وہ ان کے خلاف بھی کیس یا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ آج ڈاکٹر شیریں مزاری نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے سو موٹو یعنی از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ اس طرح خواتین کی آڈیو ٹیپ کرنا یعنی ٹیلی فون کال ٹیپ کرنا یا ٹیپ کرنا، اس کو بیسیکلی ٹیپ کرنا کہتے ہیں۔ ٹیپ مطلب اس کے اوپر نگاہ رکھنا یا اس کو کھنگالنا، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس کی انہوں نے مذمت کی، حالانکہ انہوں نے اس کی تردید نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آگے پیچھے کر کے ظاہر ہے اس میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بشرا بی بی کی آواز نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ کیا ابھی حال ہی کی بات ہے، جب مریم نواز کی کوئی آڈیو ٹیپ یا ریکارڈنگ سامنے آتی ہے تو پی ٹی آئی والے بغلیں بجاتے ہیں، ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آ کے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی مریم نے کیا کہا، یہ دیکھیں جی مریم نے کیا کہا، حالانکہ اس طرح کی کوئی معیوب قسم کی
آڈیو یا ریکارڈنگ مریم نواز کے سامنے نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا کہ جی فلاں ٹیلی ویژن چینل کو اشتہار دینے ہیں، اس کو نہیں دینے. وہ ان کی مرضی ہے اگر ان کی پارٹی کا فنڈ ہے. ہاں البتہ اگر وہ سرکاری اشتہارات کی بات کر رہی ہیں تو یہ ایک قابل گرفت بات ہے. لیکن اگر ایک کام آپ کے مخالف کے ساتھ ہو تو وہ درست ہے، اور وہی کام آپ کے ساتھ ہو تو وہ غلط کیسے؟ میں آج بھی اس چیز کے خلاف ہوں، بلکہ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ کسی کی نجی گفتگو کو ٹیپ کر کے اس کو وائرل کر دیا جائے، اس کو ریکارڈ کر کے اس کو وائرل کر دیا جائے، خاص طور پر یہ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو ادارے، اب میں کسی ایک ادارے کا نام تو نہیں لے سکتا، نہ میرے پاس ثبوت ہے، لیکن ظاہر یہ ٹیکنالوجی کسی عام شخص کے پاس تو ہو نہیں سکتی. تین چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ان دو افراد میں سے کوئی ایک فرد جو ایک اینڈ پہ ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے، یعنی بشرا بی بی اور ارسلان خالد کی صورت میں یا تو وہ ارسلان خالد نے ریکارڈ کی ہے یا بشرا بی بی نے. اب بشرا بی بی اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے تو لیک کر نہیں سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ ارسلان خالد پر جس طرح آج کل دباؤ ہے، وہ جو انہوں نے ٹرینڈز چلائے ہیں ان پر ان کو مقدمات کا سامنا ہے. ممکن ہے انہوں نے کسی شخص کو یہ ثبوت کے طور پر یہ دیا ہو کہ جناب یہ لیں، اس کو چلائیں، آپ اپنا کام پورا کریں، مجھے بھی موقع مل جائے گا، میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ جی مجھے معاف کریں، میں مزید اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ادارے نے یہ اس وقت یہ سب کچھ ریکارڈ کیا ہو اور مناسب وقت کا انتظار کیا ہو اور اس کو لیک کر دیا ہو. اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ پہلی مرتبہ یہ آڈیو کس چینل پر لیک ہوتی ہے. اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ 5-7 ٹیلی ویژن چینلز پر یہ آڈیو آتی ہے، ریکارڈنگ آتی ہے، ان پر چلتی ہے. سوشل میڈیا کے 2-4 ویب سائٹس ہیں، ان پر یہ آتی ہے، ان پر یہ پبلش کر دی جاتی ہے. لیکن وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا یہ کس ادارے کی جانب سے سب سے پہلے کس شخص کو دی جاتی ہے. ظاہر ہے ہر ادارہ، ایون سرکاری ڈپارٹمنٹس جو ہیں، بعض اوقات اپنی مرضی کی خبریں اپنے من پسند صحافیوں کو لیک کر دیتے ہیں. کوئی سکینڈل ہو، کوئی معاملہ اس طرح کا نازک معاملہ ہو، ان کے تعلقات ہوتے ہیں اپنی من پسند صحافیوں کو. یہ جتنے بھی آپ بڑے بڑے نامی گرامی صحافی پاکستان میں موجود ہیں، سب کے بڑے بڑے اداروں میں سورسز ہیں، ذرائع ہیں، تعلقات ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ ادارے صحافیوں کو بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ صحافیوں کو پیسے دیں، لفافہ دیں یا کوئی اور فیور دیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک صحافی جو ہے، ایک جرنلسٹ جو ہے، وہ اس بات کا بھوکا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایسی خبر ہو، ایکسکلوسیو خبر ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو. اس کی بھوک اور پیاس یہی ہوتی ہے کہ اس کو ایک ایسی خبر ملے جو پاکستان میں کسی اور کے پاس نہ ہو، اور جب وہ خبر اس کے نام سے شائع ہو یا نشر ہو تو اس کی واہ واہ ہو. دیٹس آل ہی نیڈس. اور ممکن ہے کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ لیک کی جاتی ہوں اپنے دوست صحافیوں یا پسندیدہ صحافیوں کو. لیکن ایک بات طے ہے کہ جس طرح میں نے کل بھی اور پرسوں بھی اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. ابھی تک تو عمران خان کی بذات خود ویڈیوز کے چرچے ہوتے رہتے ہیں نجی محفلوں میں، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، لیکن اس طرح کی خطرناک قسم کی کوئی آڈیو ویڈیو نہیں آئی. حالانکہ اس خدشے کا اظہار وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے، دیکھیں انسان کو پتہ ہوتا ہے، میں دن میں جو کچھ کرتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے آج کیا کیا ہے، کدھر گیا، کیا کھایا، کیا پیا، کس کے ساتھ بیٹھا، کس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی، اگر بات کی تو کیا بات کی. تو جو شخص 4.25 سال وزارت عظمیٰ میں رہا ہو، اس سے پہلے وہ اپوزیشن میں رہا ہو، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، کون کون ان سے ملنے کے لیے آتا ہے، کون کون کس کیفیت کس حالت میں ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ اگر اس شخص کو پہلے تو اس کو خود کو پتہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے دوستوں کو معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جو ادارے جن کا کام ہی ہے ان پر سیاستدانوں پر نگاہیں رکھنا، ان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے. لیکن وہ سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو پبلک نہیں کرتے. لیکن جب پانی ان کے سر، اداروں کے سر کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے آگے وہ بند باندھ دیتے ہیں. اور بند کیسے باندھتے ہیں؟ اسی طرح آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ. آپ کو یاد ہوگا وہ ملک قیوم کی ایک ٹیلی فون ریکارڈنگ تھی
جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جی ملک قیوم کو کہ جناب ان کو یہ سزا دینی ہے، ان کو وہ بینظیر بھٹو کو یہ سزا دینی ہے، تو یہ پاکستان میں ایک رواج ہے، میں اس کی حمایت ہرگز نہیں کر رہا۔ ایک بری بات ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے اس پر موجود ہیں کہ آپ شہریوں کی نجی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جب آڈیو آئے گی تو پھر تبصرہ کریں گے کہ اس میں ہے کیا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔